رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا۔ آج سے تقریباً 1450 سال قبل، ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل رجب شریف کی 27ویں رات تھی۔ میرے اور آپ کی پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام قبل قدمی، اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چوم لو۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چوما اپنے کفور والے ہونٹوں کے ساتھ، اور اپنی کفوری آنکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے ساتھ لگائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے، کفوری آنکھوں کی ٹھنڈک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب دیکھیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چوما تو عالم تخیل میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے جبرائیل علیہ السلام، رب ذوالجلال نے تجھے سارے فرشتوں کا امام خطیب بنایا، سردار بنایا، تو نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کی کلیوں میں بھی دیکھا۔ اے جبرائیل علیہ السلام، جب تم نے میرے آقا کے مبارک قدموں کو چوما تو نے کیا محسوس کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا،
نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا، کہ جو مزہ مجھے حضور کے قدموں کو چوم کر آیا وہ مجھے مزہ کہیں پر بھی نہیں ملا۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود میرے آقا کے قدموں کو چومنا اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، رب چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ ریاض الاذہار میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا نے توقف کیا، ٹھہر گئے، رک گئے، سوچنے لگ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رکنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں آج رب ذوالجلال کا مجھ پر کتنا فضل و کرم ہے کہ میں براق پر سوار ہو جاؤں گا، آنن فانن سارا سفر میں طے کر لوں گا، مجھے اس موقع پر اپنی امت یاد آ گئی، آج میں تو سفر آسانی سے کر لوں گا، یہ جنتی براق میرے لیے موجود ہے، حشر کے دن میری امت کا کیا بنے گا جنہیں پل صراط سے گزرنا پڑے گا، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مجھے اپنی امت یاد آ گئی، میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ اسی وقت رب ذوالجلال نے بشارت دی، خوشخبری دی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کی فکر ہرگز نہ کیجئے، آپ کی امت کو پل صراط سے یوں گزار دیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ اب دیکھیں کہ حضور اتنے بڑے انعام پر بھی، اتنے بڑے خوشی کے موقع پر بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور براق پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام نے گھوڑے کی زین کو سنبھالا، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ درود و سلام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ وہ کتنا عظیم سما ہوگا کہ براق جس پر حضور سوار ہوئے وہ بھی نور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور علی نور ہیں، اور فرشتوں کی جماعت وہ بھی نور علی نور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ اب براق کی رفتار کتنی اس کی رفتار ہے، احادیث میں آتا ہے کہ براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، جہاں پر اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اس کا قدم پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری آنکھ میں تھوڑا سا نور ہے، جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہم ستارے چاند ہماری آنکھیں ان کو دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنا لمبا سفر ہماری آنکھوں کا نور آنن فانن طے کر لیتا ہے۔ تو براق جو ہے ہی نور، اور جس پر سوار ہونے والا نور علی نور، تو اس براق کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زرقانی شریف کے اندر ہے، مواہب لدنیا کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے، چند لمحوں میں ایک وادی آئی جس میں کھجور کے بے پناہ درخت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ پھر ایک وادی آئی، حضرت جبرائیل
علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کے پیارے محبوب یہ وادی ایمن ہے، اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا۔ پھر ایک سرخ ٹیلا آیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹیلے میں دیکھیے۔ حضور نے دیکھا تو ایک قبر نظر آئی اور اس قبر میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کے سارے نبی وہاں پر موجود تھے اور حضور کا استقبال کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ امامت کا مصلی خالی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام سخرہ پر اذان پڑھی، نبیوں کے سردار مصلی پر جلوہ فروز ہوئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ تو مسجد اقصیٰ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بعد میں آئے ہیں آخر پر آنے والا نبی معاذ اللہ ان کی شان کم ہے، یہ نہ سمجھے شان اسی کی بلند ہوتی ہے جو امامت کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے امامت کے مصلی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا فرما کر یہ بتا دیا کہ دیکھ لو سارے نبی میرے پیارے محبوب کے مقتدی ہیں اور میرا محبوب سب کا امام ہے۔ میرے محبوب کی شان اور مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نزہۃ المجالس میں ہے ایک دن موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکلیم والحبیب۔ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا حبیب ہے، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرا کلیم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب، یا اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا الکلیم یاتی علی طور سینا ثم یناجی۔ کلیم وہ ہے جو خود کوہ طور پر آئے اور میری بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں آگے سے جواب دوں لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اور میرا حبیب الحبیب ینام علی فراشہ، میرا محبوب وہ ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما رہا ہو اور میری طرف سے ملاقات کے تقاضے ہو رہے ہوں۔ کیا میرے محبوب آؤ، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میں تجھ سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ یہ حبیب اور کلیم میں فرق ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں۔ یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھا جسمانی نہ تھا۔ جو روحانی معراج ہوتا ہے اس میں امامت نہیں کروائی جاتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، رب ذوالجلال نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معراج جسمانی معراج تھا۔ مسجد اقصیٰ سے فراغت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ کتنا خوبصورت منظر تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بلندی کا سفر شروع کیا تو اللہ کے فرشتے اور اللہ کے سارے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آنکھ جھپکنے میں پہلا آسمان آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے کہا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ دربار نے کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟
جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربار نے کہا مرحبا، انہی کے لیے تو آج جنت کو سجایا گیا ہے، انہی کے لیے آج دروازے کھولیں گے۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال بھی کیا اور مبارکباد بھی پیش کی، حتیٰ کہ میرے آقا سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہاں پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک موئے برابر بھی، ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، یہ انوار و تجلیات میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے پر جل جائیں گے، یہ میرا مقام انتہا ہے۔ معارج النبوت میں ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی تھی کہ میں خادم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، کوئی حکم ہے تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے کوئی بتائیے میں آپ کی کوئی مدد کروں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، کیونکہ میرا رب ذوالجلال جانتا ہے کہ اس کے خلیل کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور کی شکل میں یہ سارا منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، اس وقت تو نے میرے جد امجد سے کہا تھا کہ رب نے مجھے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، مجھے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اگر کوئی خواہش ہے، کوئی میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں اے جبرائیل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا سے تو آگے جا نہیں سکتا، میں آج سدرہ سے بھی آگے جا رہا ہوں، مانا کہ تیری بڑی طاقتیں ہیں، تیری بڑی پروازیں ہیں، لیکن سدرہ سے آگے تو ایک موئے برابر بھی نہیں جا سکتا، میں سدرہ سے بھی آگے جا رہا ہوں، بتا تیری تمنا کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی امت پر صراط پر سے گزرے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے مجھے یہ اجازت لے کر دے دیں کہ آپ کی امت کے قدموں کے نیچے میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ پل صراط کا منظر بھی کتنا حسین عجیب منظر ہوگا۔ جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اب دیکھیں پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، جس کے ساتھ بڑے بڑے آنکڑے بھی لگے ہوں گے، جو جہنمیوں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کے اندر پھینک رہے ہوں گے، گناہگار کٹ کٹ کر دوزخ کے اندر گر رہے ہوں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب ذوالجلال آپ کی امتیوں کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر وہاں پر بچھے ہوں گے اور آپ کی امتی ان پروں پر سے گزر کر پل صراط کو عبور کر رہے ہوں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مقام سدرہ کے قریب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی قطاریں بھی دیکھیں جو دور دور تک گزرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ آپ نے جبرائیل سے کہا یہ اونٹ کیسے ہیں؟ ہر اونٹ کی پشت پر ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ میری پیدائش سے پہلے کے یوں یہاں سے قطار در قطار گزر رہے ہیں، مجھے ان کا کوئی علم نہیں، ان کے رازوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک اونٹ کے اوپر جو صندوق رکھا ہوا ہے اس صندوق پر جو تالا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صندوق اتارا، اس کے تالے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولا تو اس کے اندر انڈے ہی انڈے تھے، ان انڈوں کو بھی تالے لگے ہوئے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک انڈے کو کھولا تو وہ انڈا جو تھا وہ خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر دانے پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو کھولا گیا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہان آباد ہے اور ایک بہت بڑا شہر ہے، ایک بڑا اجتماع ہے اور ایک مقرر تقریر کر رہا ہے کہ زمین پر پانی ہے، اس پانی پر مٹی کا ایک تودہ ہے، اس تودے پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اٹھ کر ان سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ یہ وہ اللہ کے آخری نبی جن کے تو یہاں پر ترانے پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کے آخری نبی میرے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ ان سارے لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پھر ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خشخاش کے دانے کا تالا بند کیا، اس کو انڈے کے اندر رکھا، اس کے تالے کو بند کیا، صندوق کے اندر رکھ کے اس کو تالا لگا دیا اور وہ یوں ہی اونٹوں کی قطاریں دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف ہم گناہگار آپ کے غلام امتی نہیں کرتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں پوری کائنات میں موجود ہے۔ جو چیز ذکر خدا میں مصروف ہے ہر وہ چیز ذکر مصطفیٰ میں بھی مصروف ہے۔ اتنی شانیں رب ذوالجلال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ تو سدرہ سے آگے، سدرہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تو پیچھے رہ گئے اور سدرہ سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سدرہ سے آگے اکیلا روانہ ہوا اور بہت سارے میں نے حجاب طے کیے، یہاں تک کہ 70,000 حجابوں میں سے گزرا۔ کتنے حجاب؟ 70,000۔ ہر ایک حجاب کی موٹائی 500 برس کی راہ کے برابر تھی اور دو حجابوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بھی 500 برس کے فاصلے کے برابر تھا۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر اکیلے شروع ہوا۔ بعض روایات بھی آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جو تھا بچھونا لایا گیا، آپ اس بچھونے پر سوار ہوئے اور آپ نے اپنے سفر کو سدرہ سے آگے شروع کیا۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آگے واقعہ معراج اگلے جمعۃ المبارک بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں معراج کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔